حضرت نوح علیہ السلام کا بیان، ان کا واقعہ، قصہ، کہانی۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب چینل رحمت راہی کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر اچھی بیانات اور دینی ویڈیو کی معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر، افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی بہترین زندگی دی، اتنا اچھا بنایا۔ دنیا کے اندر اللہ کا شکر کرے تو کم ہے، کیونکہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں دی ہے ان کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اللہ کا احسان و شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے آنے کو، دین کی بات سننے کو قبول عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، پیدا کیا تاکہ ان لوگوں کو سیدھے راستہ دکھائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو دنیا کے اندر آ کر اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کے فرمان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کیا تھا، ان کا کچھ باتیں، واقعات آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ نے سنا۔ اور آج میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس قوم کے واسطے بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، قوم کو ہی دین کی دعوت لے کر لوگوں تک بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کہ میں نے بے شک اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کے لیے بھیجا، اللہ کے عذاب کو ڈرانے کے لیے، اللہ سے ڈرانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ قوم کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور بھیجا اور بتایا لوگوں کو کہ دین کی دعوت دیتے گئے، اللہ کی طرف بلاتے گئے، اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی حفاظت کری، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے حفاظت سے رکھا۔ آج آپ اس
بیان میں جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کی طرف چاہنے والوں کے ساتھ اللہ نے کس طرح سے مدد فرمایا، اور جو اللہ کے حکم کو نہ مانا، اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ کا جو ہے باتوں کو نہ سنا، ان کے حکم کو نہ مانا، اللہ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا، انہیں تباہ ہو گیا، زندگی ان کی تباہ میں برباد میں چلی گئی، اور آخرت بھی انہیں جہنم میں اللہ نے عطا کر دیا۔ اس لیے اے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ جس نے نبی مانا اور ان کے باتوں پر عمل کیا، حکم کو سنا اور ان پر عمل کر کے زندگی گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھی اچھا بنا دی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ آئیے ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو اللہ کیسا حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کے نہ ماننے والے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ کفار و مشرکین، اللہ کو نہ عبادت کرنے والے، اللہ کا حکم کے خلاف زندگی گزارنے والوں کو اللہ کیسے برباد کر دیا۔ کیونکہ ہم اور آپ جانیں گے کہ ہم بھی ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمنا بھی پیدا کیا، اس دنیا کے اندر ہمیں بھی بھیجے، اور ہم اس دنیا میں آ کر کس طرح سے نبی کا حکم، اللہ کے حکم، نبی کے فرمان مان رہے کہ نہیں، ہم دین لے کر چل رہے کہ نہیں، اللہ کا ہم کس طرح سے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے، جس قوم نے جس کی اللہ نبیوں کی باتوں کو نہ مانا، اس قوم کو اللہ ہلاک کر دیا، برباد ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن کے اندر کہ میں وہ واقعی وہ نشانی جو چیزیں ہے کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی، اس کو ایک نشانی کے طور پہ آج بھی وہ کشتی ہے، آج بھی وہ موجود ہے، لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کے طرف جو ہے مشکلات دیے، پریشانی دیے، تکلیفیں دی، اور آج ہم اس چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جس رب کو آج ہم چھوڑ کر بیٹھے ہیں، جس خدا کے لیے، جس خدا کی عبادت کو اب چھوڑ بیٹھے ہیں، آج نمازوں کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے نماز عبادت کے رفتہ نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ کیسے کیسے عذاب دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ اللہ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اللہ جس کو ہدایت دیے نبیوں کے ذریعے سے انہیں اچھے انسان بن گئے، اور آج بھی ہمارے اندر ہمارے نبی کی کلمہ ہے، قرآن ہے، ان کا جو ہے بتایا ہوا طریقہ ہے، ان کے لایا ہوا قرآن ہے، سب کچھ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارا دین ہم سے موجود ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہمیں مکمل رہنا چاہیے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مومن کی طرح زندگی گزاریں گے، تو اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں گے، تو دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آئیے ہم حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف، قوموں کو بلاتے گئے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ جس طرح آج ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے، آؤ اللہ کی مسجد میں آباد کرو، عبادت کرو، تو ہم اور آپ کیا کر دیتے ہیں؟ سنتے نہیں ہیں، عمل کرتے نہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام لوگوں تک دین پہنچاتے گئے، دین کی دعوت دیتے گئے، لوگ جس نے نہ سنا اللہ اسے برباد کر دیا۔ اور آج بھی آپ نہیں سنیں گے تو کل قیامت میں آپ بھی تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ زندگی کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا تھا، ان کافروں کو نہیں سمجھ آیا تو اللہ ہلاک کر دیا۔ آج آپ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، آج دین اسلام آپ کے ساتھ ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، ایمان آپ کے پاس ہے، نماز قرآن ہر کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کیوں برباد ہونا چاہتے ہیں؟ آئیے عمل کرے، اللہ کی عبادت کی طرف آئیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قوم کو اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا تھا، اب نبی ہمارے نبی سے ختم کر دی گئی، نبی ہمارے نبی کی نبوت ہمارے آخری نبی سے ختم کر دی گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو بتانے والا یہ قرآن، یہ دین، یہ علماء، یہ مفتیان کرام، یہ جو ہے دین کی دعوت، یہ جو اللہ والے جو کچھ ہے، آج وہی آج ہم تک اس باتوں کو پھیلا رہا ہے، بول رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہ رہیں گے تو کل آپ رہ کر کچھ فائدہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے آئیے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں قرآن دی، دین دی، علماء دیے، حافظ قرآن دیے، ہم ان کی باتوں کو سنیں،
اور ان پر سن کر عمل کریں گے تو ہمارا زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنانے کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا۔ نبی آ کر دین کی دعوت دیتے گئے لوگوں کو، اور جس نے مانا کامیاب ہو گیا۔ آئیے ہم کیسے جانیں گے وہ کامیاب کیسے ہوا اور کون ہلاک ہو گیا، کون برباد ہو گیا؟ ہم نبی کے واقعات سے جانیں گے۔ کسی نے مجھے کہا کہ حضرت نبیوں کا ذکر کرے، نبیوں کا بیان کرے، تو میں پچھلے جمعہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، آج حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسی طرح سے اور نبیوں کا بھی ذکر ہر جمعہ میں ہوتی رہے گی، لیکن ہم سنیں گے، جانیں گے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کیوں، نبی آئے، امت آئے، پیغمبر آئے، آئیے ان کا واقعات ہمیں سنیں، ان کی زندگی کا حالات معلوم کرے کہ جس نے نبیوں کے باتوں کو مانا اللہ ان کا کتنے مدد کیا، اور جس نے نہ مانا انہیں ہلاک ہو گئے۔ تو آپ بھی اگر آج زندگی میں ہم اللہ اور اللہ کے قرآن کی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ بھی اچھے سے زندگی گزار پائیں گے، آباد رہیں گے، ورنہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آج زندگی گزارنے کے لیے تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہے ہو، ان کا حکم کو چھوڑ رہے ہو۔ ذرا آؤ، حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی طرف آ گئے، لوگوں کو بلاتا ہے، قوموں جس بتوں کو تم مانتے ہو اسے چھوڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں 5 بت، 5 دیول، 5 بتوں کو مانا کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی بت کے سامنے کیا ہے، جھکنا شرک ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، 5 بتوں کو وہ ان کے قوم مانتے تھے، ان کے باپ دادا ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا قوم ان کو مانتے تھے۔ ان کے میں سے ایک بادشاہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادوں نے، ہم نے اس بتوں کو مانتا تھا، ہم بھی مانیں گے۔ یہ کون آ گیا جو بتانے والا، یہ کون ہے جو دیوانے ہیں، کون ہی ہے جو مجنون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے کر کے لوگوں کو بھڑکاتے گئے، شیطان آ کر مشورہ دیا، شیطان آ کر لوگوں کو بھٹکاتے گئے، اور لوگ کیا ہو گئے، شرک کرنا شروع کر دیے۔ 5 بتوں کو مانتے گئے، ان کی پوجا کرتے، انہیں ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قوم میں سے جب وہ مانتے گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں وہ 5 بتوں کے نام سے پوجا کیا کرتے تھے۔ اب شرک زیادہ ہو گیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی عبادت کو بھول گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی عبادت کو بھول گئے، لوگ شرک میں ڈوب گئے، اللہ کی نمازوں کو عبادت کرنا چھوڑ دیے۔ اور آج بھی ہم مسلمان ویسے ہی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں، برائیاں کی طرف جا رہے ہیں، برے کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے سے برائیاں ختم ہوتی جائے گی۔ جیسے جیسے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، لوگ شرک کرنے لگے، اور آج معاشرہ میں ایسے ہی ماحول پیدا ہو جا رہا ہے، شرک کی طرف زیادہ دھیان ہو جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کا ڈر، خوف کو بھول چکے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے قوم سے لے کر جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں دیکھا کہ 5 بت جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر نام کر کے پکارا، نصر اور کی ود، اور اسی طرح سے جو ہے 5 بتوں کا نام ذکر کیا گیا، جو 5 بتوں کو قوم میں نوح علیہ السلام کے مانتے تھے، انہیں کو ان کا مددگار خدا سمجھتا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ اسی میں پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کے لیے بھیجا، نوح علیہ السلام لوگوں کو بلاتے گئے، نہیں مانا۔ اب کیا کرتے؟ بہت دن ہو گئے، یہاں تک کہ 950 سال، کتنے؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بلاتے گئے۔ 950 سال اللہ کی تبلیغ کیے، دعوت دیے، دین کی دعوت کی طرف بلاتے گئے، لوگوں اللہ کی طرف جھکو، اللہ کا جو ہے عبادت کرو، یہ جو بتوں کو تم پوجتے ہو یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ مدد نہیں کر سکتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ایک مٹی کا پتلا ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، لوگوں کو بلاتے گئے، نہیں مانا، کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ کتنے لوگ؟ کم لوگ، 80 یا اسی طرح سے کم لوگ جو تھے جو ایمان لے کر آئے۔ وہ ان میں سے کون لوگ ایمان لائے تھے؟ جو غریب، مسکین، یتیم تھا۔ ذرا سوچو، غریب، یتیم، مسکین تھا، مالداروں کے پاس پیسہ دولت تھی، خدا کے طرف جھکنے کا گوارا نہیں کرتا تھا،
وہ غریب یتیم تھا، اللہ کو پہچان لیا کہ بھوک دینے والا اللہ ہے، پیسہ میں کمی کرنے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ یتیم و غریبوں میں سے کچھ لوگ جو تھے ایمان لے کر آئے۔ آج لوگ کہہ رہے حضرت بڑے سے بڑے مالدار نماز نہیں پڑھتے، بڑے سے بڑے پیسہ والے خدا کے طرف جھکتے نہیں۔ میں اس کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبیوں سے لے کر اور سارے نبی کی قوم میں دیکھا جائے تو کم تر وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو زیادہ غریب میں سے ایمان لے کر آتے تھے۔ کیوں؟ انہیں اللہ کا خر و ڈوف ہو کر اللہ کی طرف جھک کر اللہ سے مانگتے تھے۔ مالداروں کے پاس پیسہ دولت کے پیچھے بھاگتے گئے، ایسا بھاگا، بعد میں برا حال، بری موت مری۔ نہ پیسہ کام آیا، نہ گھر، نہ مکان کام آئے، نہ ان کے دولت کام آئے، کچھ بھی ان کا کام نہیں آیا۔ اور وہ غریب یتیم جو اللہ پر بھروسہ رکھا تو اللہ اس کی مدد کیا۔ آئیے ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بیان میں، ان کے واقعات میں، ان کی کہانی میں، ان کا ذکر میں ہم کو معلوم ہوگا اللہ قرآن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس قوموں کے لیے اے مسلمانوں تم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو، دیکھو اس قوم نوح کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ بادشاہ کہنے لگے تم ان غریبوں کے ساتھ مل کر جو ہے رہ رہے ہو، تم یہ یتیموں کو چھوڑ ڈالو، ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے یہ غریب و یتیم ہے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، میں اس کو چھوڑوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں ان غریب یتیموں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس غریب و یتیم کے ساتھ یہ مسجد کو آباد کرتا ہوں۔ اگر یہ غریب یتیم اللہ کی طرف جھکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کریں گے تو اسلام زندہ رہے گا، یہ دین ہمارے پہ قائم رہے گی، یہ اللہ کا مدد آئے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی برکتیں نازل ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی وہ غریب یتیم ہے جو اللہ کی طرف جھک کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ کچھ ان میں سے کم وہ لوگ تھے جو مالدار تھے، 80 میں سے 100 جو لوگ تھے جس میں سے تھوڑا سا مال تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں سے مسلمان ہوئے تھے، باقی پورے لوگ کافر ہو چکے تھے، پورے لوگ شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کہنے لگے یہ نوح دیوانے مجنوں ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت دینوں کو دیتے گئے، لوگ نہیں سمجھا۔ آج بھی ہمارے قوم، ہمارے مسلمان بھائی آج اس گاؤں کے اندر یونس گرے والے کو نہیں سمجھ آ رہا، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا قوم کے لیے۔ آج ہم اس گاؤں کے اندر ہے، دین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ میری بیان چل رہی ہے، میری آواز پہنچ رہا ہے، نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے، نماز جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، نماز جمعہ کے لیے لوگوں کو بلائے جا رہے ہیں، نماز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر لوگ آج آ کر نہیں پڑھے تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آباد رہا، ان کے ماننے والے آباد رہے، برباد تو وہ لوگ ہو گئے جو حضرت نوح کی بات کو نہ مانا، جو اللہ کے حکم کی جو ہے حکم کو نہ مانا، جو اللہ کے باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو میرے دوستو وہ لوگ ہر راہ کو برباد ہو گئے۔ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اللہ ان کی مدد کیا، ان کی حفاظت کی۔ اور آج بھی ہمارے ان باتوں سے یہ نہ سمجھے، یہ آپ تک ہدایت ہے، آپ کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں سورہ نوح کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی طرف دعوت دیتے گئے، آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ کچھ لوگوں نے آیا، غریب مسکین یتیم لوگوں میں سے ایمان لے کر آئے تھے، کچھ مالدار جو لوگ تھے کفار مشرکین میں تھے، وہ جھٹلاتے تھے، نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، زندگی کو اچھا سمجھتا تھا، پیسہ عیش آرام کو اچھا سمجھتا تھا، گھر و مکان کو اچھا سمجھتے تھے، اور دنیا کی دولت کو اپنا سمجھ بیٹھے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہہ دیا، اے نوح، قرآن کے اندر فرمایا اے نوح، یہ لوگ ہدایت ملنے والا نہیں ہے، ایسے لوگ، ایسے قوم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ حضرت نوح بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ 950 سال۔ آج آپ یہ سمجھیں گے 6 سال 5 سال سے حضرت ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی دیندار نہیں، یہ میری کمی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی دعوت دیتے گئے، 950 سال اللہ کی طرف دعوت دیتے گئے، پھر بھی کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ ہمارے 5-6 سال میں تمہارا بچہ ایک عالم نہیں بن سکتا، جب تک تم نہیں چاہو گے تمہارا بچہ نہیں چاہے گا۔ کوئی بچہ دیندار تب ہوگا جب یہ دین کی محبت کریں گے، جب اس مسجدوں میں آ کر آباد کریں گے، یہ مدرسوں کو آباد کریں گے، خدا کی قرآن کو کھولیں گے، اللہ کے رسول کے حکم کو مانیں گے۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوتے، بچوں کو سلاتے، ایسا جو ہے کوئی
بچہ چلاک نہیں ہوگا، کوئی دیندار نہیں بنیں گے۔ میرے دوستو بزرگ، حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال اللہ کے رسول دل کی دعوت دیتے گئے، لیکن کم لوگ کیوں لائے؟ کیونکہ ان لوگوں کو عیش و آرام اللہ کے علاوہ شرک میں زندگی گزارتا۔ یہ لوگ کافروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا کنعان جس کا نام تھا، وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے، شرک کرنے والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کو ان کی طرح بن گئے، ان کی طرح بے ایمان والا ہو گیا، بد دین ہو گیا۔ انہیں اللہ رسول کی باتوں پر حکم کو، ان کے رسول کی باتوں کو عمل کرنے پر ان کے نہیں آئے، انہیں نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کسی اور غیر کا بیٹا نہیں، ایک اللہ کا نبی جس کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت کنعان تھا۔ جو کنعان کیا ہو گئے؟ برباد ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ کیونکہ ان کا رہنا سہنا، ان کی صحبت کافروں کے ساتھ تھے، ان کا صحبت غیروں کے ساتھ تھے، بے نمازیوں کے ساتھ تھا، شراب خوروں کے ساتھ تھا، زناکاروں کے ساتھ تھا، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ تھے۔ تمہارا اولاد بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو ویسا بنیں گے، نہ تو کیا حافظ قرآن جیسا بنیں گے، کیا عالم جیسا بنیں گے، کیا دیندار بنیں گے، کیا نمازی بنیں گے؟ جب ان کا نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کو مسجدوں میں جانے کا حکم نہیں دیں گے، انہیں مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا، اللہ کے گھر کو آ کر اللہ سے نہیں مانگے گا، تو کیا وہ دیندار بنیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی میرا بیٹا سیکھ لے؟ ایسا سیکھتا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹا جب ان کے باپ کے جو ہے کہنے کو نہ مانا، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کی عبادت نہ کی، تو انہیں کیا بن گیا؟ کافروں میں سے ہو گئے، بد دینوں میں سے ہو گئے۔ آپ کا اولاد، آپ بھی آج دیکھیں دنیا میں مائل ہو گئے، آپ کا اولاد بھی دنیا میں لگ گئے ہیں، آپ اپنے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اولادوں کو بھی دنیا میں لگا دیے ہیں، اللہ کے طرف حکم نہیں دے رہے، آپ خود نہیں جا رہے ہیں، آپ اولادوں کو نہیں حکم دے رہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کا اولاد دیندار ہوگا؟ آپ کے اولاد ایمان والوں میں ہوں گے یا کافروں میں ہوں گے؟ کافروں کے ساتھ کرنا، کافروں کی طرح کا ماننا، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی طرح ہو گیں گے کہ ایک علماء دیندار، ایک حافظ قرآن، ایک اللہ والوں کی صحبت جب ان کو لگے گی تبھی نہ ان کی طرح ہوں گے۔ ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مدد، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، تبھی وہ دیندار بنے گا۔ اگر کوئی کافروں کی صحبت میں بیٹھیں گے اٹھیں گے تو وہ کافر جیسا زندگی گزارے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ پہلے برسوں سے حضرت نبی علیہ السلام آتے گئے، جس نے جس قوم کی طرح اپنایا انہیں ان میں سے ہو گئے، اور جس نے جس قوم کو مانا وہ ان میں سے ہو گئے۔ اور میرے نبی کی یہی کہہ دیا، جو جس قوم کی طرح گزارے گا، ان کی طرح رہے گا، ان کی طرح کھائے گا پیے گا، انہیں ان میں سے ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارا مسلمان وہی ہے، نہ نماز، نہ عبادت، نہ مسجد آباد، نہ مدرسے، نہ دین، نہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے طریقوں میں، اس لیے وہ ان میں سے ہے، اس لیے دین نہیں ہے۔ دین تب ہوگا جب دینداروں کے پاس آئیں گے، جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کے رسولوں کی باتوں کو سنیں گے، قرآن کے حکم کو مانیں گے، قرآن کا ذکر کو پڑھیں گے، سنیں گے۔ ہم تو اس کو چھوڑ دیے، بیٹھے ہی نہیں۔ آئیے ہم نوح علیہ السلام کے باتوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو بلاتے ہیں، ان کا بیٹا کو بھی بلایا، لیکن بیٹا آیا نہیں۔ کیوں نہیں آیا تھا؟ کافروں کی صحبت میں انہیں رہ کو کافر جیسا بن گئے، کافروں کی بری صحبت میں بری جیسا بن گیا۔ ان کا نماز، بیٹا آ جا خدا کی طرف، جھک جا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بیٹا نہیں مانا۔ تو پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو اللہ والے نہیں رہا، جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی دعوت دیتے کہ نہیں مانا، تو اللہ کیا کیے؟ اے اللہ، اس قوم سے میں بیزار ہو چکا ہوں، 950 سال تک تیری دعوت دیا، کچھ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور یہ لوگ تو فرما رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ لوگ کی مدد، یہ لوگ ہدایت ملنے والا نہیں، تو ایسی قوم جو زندہ رہے گا، جو کافر ہے، جن کے اولاد بھی کافر ہوں گے، جو بددین ہوگا اور نیک لوگوں کو بھٹکائیں گے، ایسی قوم کو رکھو، اللہ تو کیا کرے گا؟ اسے برباد کر ڈال۔ دیکھو کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اسی قوم کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے، جو تیری حکم کو نہ مانے، جن کی اولاد پیدا ہوگا ان کی باپ دادوں کی طرح انہیں بتوں کو پوجتے رہیں گے، شرک دنیا کفروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ اے اللہ، ایسی قوم کو تو کیوں زندہ رکھے گا؟ اے اللہ، ایسی قوم پہ عذاب ڈال دے، برباد کر ڈال، تباہ کر ڈال۔ جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی، میں کسی بات نے قرآن کا ذکر کر رہا ہوں، قرآن کا میں اللہ نے فرمایا جو اس بات کو بول رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام قوم کو بد دعا کر دیا، اللہ ایسی قوم کو برباد کر ڈال۔
کیوں؟ ان کے باپ دادے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے اولاد بھی بتوں کو پوجیں گے۔ آج ہمارا اولاد ہمیں نماز نہیں پڑھ رہا، ہمارا اولاد آباد نہیں کر رہا، تو ہمارے اولادوں میں بھی ایسا آ جائے گا۔ ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں، اولادوں کو بھی حکم نہیں دے رہے۔ ذرا سوچو، اگلے ہمارے دادا نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا باپ بھی نہیں پڑھ رہا، ہم ان کے بیٹے ہم بھی نہیں پڑھ رہے، ہوا نا نہیں؟ ایسے قوم کو رکھو، کیا فائدہ؟ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ ان کے باپ دادے شرک کر کے انہیں بتوں کو 5 بت جو میں نے کہا قرآن میں نام ہے ان کا ذکر ہے کہ ان 5 بتوں کو اپنا مددگار سمجھتے شرک کرتے گئے، انہیں مر گئے، وہ بتوں ٹوٹ پھوٹ گئے، پھر بھی ان کا نام سے پوجا کرتے رہے اور ویسے میں شرک میں گزارا۔ اور ویسے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے گئے، کم وہ لوگ تھے جو یتیم غریب مسکین تھا انہیں ایمان لے کر آئے۔ باقی بڑے سے بڑے دولت مند کیا کہتے تھے؟ ہم کام ہی بیجی ہے، ہمارا ایسا ہے ویسا ہے، اسی میں گزارتے گئے، اللہ کی عبادت کو جھٹلاتے گئے۔ اور آج ہمارا قوم جیسے جھٹلائیں گے میرے دوستو، تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئے۔ تم آباد ہونا چاہو، اللہ کا قرآن ہے، رسول کا لایا ہوا دین ہے، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، مسجدیں ہیں، اذانیں ہیں، سب تیرے پاس آباد ہے، تو خود آباد بن جا۔ آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے قوم کے لیے بد دعا کر دیا، اللہ اسی قوم کو رکھ کر تو کیا کرے گا؟ ایسا قوم تو تیرے نافرمان ہے، ان کے اولاد بھی نافرمان بن جائیں گے، ایسے قوم کو تو برباد کر ڈال، کیونکہ 950 سال بیزار ہوگا۔ کیا کرتے؟ اللہ بھی کہہ دیے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت ملنے والا نہیں، میں جسے چاہوں ویسے ہدایت دے دیا، اب یہ قوم ہدایت ملنے والا نہیں، بیزار ہو گئے، 950 سال ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور دعا قبول کے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہا جو تیرے ماننے والے، اگر ان کے اوپر عذاب اترے گی تو تیرے ماننے والوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، اس لیے تو کیا کر، اپنے ماننے والوں کو بچا لے۔ اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام کو بیج بونے کے لیے بیج بوئے، جھاڑا ہوئی، درخت پیر بڑے بڑے ہوئے، ان کا کاٹے لکڑیاں بنائے، اور حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر گھر تھا، کس پر؟ پہاڑ پر اوپر جو ہے، پہاڑ کے اوپر انہیں گھر بنا کو رہتے تھے، وہاں پہاڑ کے اوپر جو ہے یہ جھاڑا اگا کو بڑے ہو کے درخت کو کاٹ کر اس کے لیے کیا کیا؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی جسے ناؤ بھی کہتے ہیں، کشتی تیار کرنے کے لیے حکم دیا۔ کشتی جو ہے پہاڑ کے اوپر بناتے گئے، جھاڑا کاٹتے رہے، بناتے گئے، ایسے تیار کر رہے تھے۔ کافرہ کیا کہہ رہی؟ اے نوح، تو اتنا بڑا پہاڑ کے اوپر یہ بنا رہا ہے، یہ کیا ہی وہاں کیا پانی ہے؟ مذاق اڑایا کون؟ کافروں نے، کہ پہاڑ کے اوپر یہ کیا بنا رہا ہے، یہ کشتی تیار کر رہا ہے۔ ان کو تو معلوم ہے کہ میرا رب میرا دعا قبول کر لیا اور عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے سے پہلے اللہ نے مجھے انتظام کے لیے کچھ مشورہ دیا، وحی آئی، جو کشتی کو تیار کرتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی کے اوپر نیچے چاروں طرف سے بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ آسمان کی بھی جو بارش آئے گی، عذاب ہوگا، تو ان سے بھی تمہیں ڈوب کو نہ مر جائے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کیسے تیار کیے؟ اوپر نیچے چاروں طرف سے پہلے بند تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ کے اوپر کشتی کو تیار کیے، اور یہ کافرہ جھٹلاتے گئے، مذاق اڑاتے گئے، یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا کرے دیوانہ ہوگا، مجنون ہوگا، پہلے تو دین کی دعوت دے کو پھرتا تھا، اب برسوں سے نیچے اترتا نہیں، اب آتا نہیں، دین کی دعوت دے رہا نہیں، اب انہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ کو یہ کیا بنا رہا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کافرہ، مشرک لوگ کہہ رہے ہیں جسے اللہ کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، ویسے ایسے باتیں بنا رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار میں لگ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ ایسے بناؤ ایسے بناؤ، انہیں مشورہ دیا، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کیے، جیسے کشتی تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ایک میں جو ہے نشانی ظاہر کروں گا، تم اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لینا، اور اس کے بعد میری عذاب اترنا شروع ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 3 تختے اندر بنائے، اوپر پرندے کو رکھا، چڑیے پرندے کو رکھا، نیچے بیچ میں انسان اور نیچے جانوروں کو، جو پائے، جو بھینس گائے بکرے جو ان کے پاس جو جانورہ تھیں وہ سب سے نیچے، بیچ میں انسان اور اوپر میں چڑیوں کو رکھا، پرندوں کو رکھا۔ اسی طرح سے اوپر سے پھر پورے ناؤ کو جو ہے کشتی کو بند کر دیا گیا۔ 3 حصے بنائے گئے، اور اللہ نے کہا جوڑے جوڑے بنانا، تاکہ ان کے بعد ان کے جوڑا بھی بنتے رہے، پیدا ہوتا رہا، ایک جانور کے جوڑے، دوسرے ایک گائے ایک بیل، ان کے ساتھ میں ایک نر ایک مادہ، جوڑا جوڑا کر کو 2
जानवरों को एक एक जगह में किया, जोड़ा बनाकर उस कश्ती को जो है सब जानवरों को सवार किया और अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम अपने मानने वालों को जो है उसमें सवार कर लो। जो उनके मानने वाले थे, जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे, उनको बुलाया, कश्ती पर सवार किए, जो है कश्ती सवार हो, जो सब जने सवार हो गए, सब जने कश्ती पर चढ़ गए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम अपने चढ़ने वालों को पार पर सब कश्ती के ऊपर सवार कर लो। सब कश्ती में सवार हो गए। उससे पहले कश्ती से जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को तैयार कर रहे थे, ये काफिर जो मजाक उड़ाते थे तो क्या कर दिया था, काफिरों मजाकों में जाकर जो है कश्ती पे पाखाना पेशाब कर दिया। पाखाना पेशाब करते थे वहीं जाकर गलीज कर दिए, गंदगी कर दिए, फैला दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखते गए, अल्लाह ताला का अजाब उन पर उतरी कि सब जनों को बीमार हो गया, सब जने परेशान हो गया, सबके बदन में खुजली खुंजीने लगे। जो पाखाना पेशाब करता था कश्ती में जाको, काफिर मुशरिक जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह देखो उनके साथ कैसा मामला करता है। जो पाखाना पेशाब कर को कश्ती में क्या कर रहा है, इन्हें मजाक में पाखाना पेशाब कर को भर दिया और इसी तरह से ख़राब करने लग गए। तो अल्लाह ताला ने जिन लोगों ने पाखाना पेशाब सबके ऊपर बीमारी डाल दी, सब बीमार पड़ गए, पूरी फंसे, ऐसा खुजलाने लगे, अब उन्हें चैन नहीं। अब करे तो क्या, एक आदमी खुजलाते खुजलाते गए पाखाना पेशाब करने, जैसे उन्हें खुजलाते गिर गया, उनका पाँव फिसल गया, जैसे फिसल गया पाखाना में लग गया, उनको शफा मिल गई। जैसे ही शफा मिल गया कि ये पाखाना शफा है, उसी वक्त पूरे पाखाना पेशाब चाटने लगे, ऐसा चाटा ऐसा कि पूरा जिस्म उनको जो है शिफा मिल गई। अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है कि जिसने पाखाना पेशाब किया, जिसने गंदगी फैलाई, उन्हीं से अल्लाह सफाई करा दिया। ये अल्लाह की मदद है कि देख, जो अल्लाह वालों का दुश्मन होता है अल्लाह ताला उन्हीं को बर्बाद करता है। ये लोग मजाक के गंदगी फैलाने के वास्ते नाव को, कश्तियों को बर्बाद जो है गंदगी फैला रहा था, अल्लाह ताला बीमारी फैला दिया और वो बीमारी की इलाज फिर उसी पाखाना पेशाब से उनको इलाज हो रही। पूरे लोगों को खबर किया कि इनमें शिफा हो गया, किसमें, वो पाखाना पेशाब चाटो, उसमें सब जने लगाओ, सब जने मल के लगाए, ऐसा किया कि कश्ती पाक हो गया। अल्लाह ताला की ये मदद है। देख, जिसने भी अल्लाह वालों के साथ बुरा करता, अल्लाह उनके साथ बुराइयों में ज़िंदगी दे दी। अब फिर वो कश्ती साफ़ हो गए, पूरा लोग उन्हीं का पाखाना, उन्हीं पेशाब चाटते गए। अल्लाह का ये मंजूर ही था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखो अल्लाह किस तरह से मदद फरमा रहा है। फिर आगे कुरान के अंदर फरमा रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को कश्ती में सवार कर दिए। ऊपर परिंदे थे, नीचे इंसान, और सबसे नीचे बीच में इंसान, सबसे लास्ट में जानवर थी। अल्लाह का अजाब आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटा कनान को बुला रहे हैं, बेटा कनान आ जा। अब ज़रा सोचो, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरी माँ बहनें, अपने औलाद को दीन बनाना। जब तेरा औलाद दीनदार होगा तो ये मस्जिद आबाद रहेगी, ये नमाज़ें पढ़ेगा, तो अल्लाह की इबादत की तरफ आएगा। जब तेरे बच्चों के अंदर काफिरों के साथ सोहबत हो जाएगी तो काफिर जैसा ज़िंदगी गुजरे। कैसे? हज़रत नूह को पढ़ो, कुरान तुम्हारे पास है, हज़रत नूह का वाक़या तुम्हारे लिए हिदायत है। वो कश्ती आज भी मौजूद है तुम्हारे हिदायत के लिए। अल्लाह वो अजब जो निशानियाँ रख दी कि मेरे एक निशानियाँ कश्ती जो इंसान के लिए इबरत है। कुरान के अंदर फरमाया कि वो कश्ती इंसानों के लिए इबरत है, उसको देखकर समझ जाओ कि अल्लाह वाला बच गए, अल्लाह के नाफरमान हलाक हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटा कनान को बुला रहे, बेटा आ जाओ, तौबा अब भी कर ले, मेरे कश्ती में सवार हो जाए तो अल्लाह तेरी जो तौबा कबूल कर ले, तुझे जन्नत में अता कर देंगे, तुझे ईमान वालों में शामिल हो जाएगा, आ जा। बेटा कहने लगे, नहीं, मैं बड़े पहाड़ जो दिख रही ना, मैं उस पर जाकर चढ़ जाऊंगा, तेरे अल्लाह का अजाब यहाँ आ नहीं सकता। कौन कह रही? उनका बेटा। अब करे तो करे कहे, कहा भाई उसका बेटा ऐसा क्यों कि काफिरों की सोहबत में बैठता था, काफिरों के तरीक़ा मनाता था, काफिरों के साथ उठकर मुशरिक जैसा कामा करता था, इसलिए उनकी सोहबत वैसी हो गई, ईमान वालों के साथ नहीं हुआ। उन्हें अगर जो है हज़रत नूह के कौम में होते, उनके मानने वालों में इबादत करते, नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते, तो उन्हें वैसा बात नहीं बोलता कि अल्लाह के अजाब वहाँ नहीं पहुँच सकता। क्योंकि सोहबत किसकी थी, यानी किसके पास मिलजुल को रहते थे। आज काफिरों के साथ हम मिलजुल कर रह रहे हैं, खा रहे पीने उनकी तरह ज़िंदगी गुजार रहे कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिसकी सोहबत में गुजारोगे उनमें से तुम बन जाओगे। तुम अल्लाह वालों के पास जाओगे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत पैदा होगी, दीन का मोहब्बत पैदा होगा, ये नमाज की इबादत की तरफ आओगे तो अल्लाह का अल्लाह के करीब हो गए, रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ आओगे। हम इससे आज दूर हो गए, हमारा औलाद दूर हो गया, कमाने में और दुनिया में लग गए, आज अल्लाह के घर आबाद नहीं है।
क्यों मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह ताला ने इनके हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़त हमारे लिए काफ़ी है कि जिसके मानने वाले जो हो गए अल्लाह उसकी हिफाजत किया। तो इसी तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेटा को बुलाए, नहीं आया कि मैं बड़े पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, वहाँ अल्लाह के अज़ाब पर जो पानी जो सैलाब आएगी वहाँ उतना ऊपर पहुँच नहीं सकेगा। उन्हें क्या क्या बड़े पहाड़ देखो चढ़ गया उनके बेटे। अभी ने क्या करते, जानता कि अल्लाह के अज़ाब से कोई बचने वाला नहीं। अल्लाह जिसे आज चाहेगा, जिस पर रहम करेगा वही बचेगा। कौन कह रहे हज़रत नूह, तू बच नहीं सकता, अल्लाह जिसे चाहे बचा। आ जाओ, अल्लाह का वादा है हमारे कश्ती के अंदर, आ जाओ हमारे कौम के अंदर, अगर हम में शामिल हो जाओगे तुम बच जाओगे, वरना तबाह व बर्बाद हो जाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर जो है बैठ गए। अल्लाह के अज़ाब क्या, पानी, आसमान की बारिश और ज़मीन की बारिश। ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन तू अंदर जितना पानी निकला है पूरा उबल डाल। ज़मीन के नीचे से पानी के फव्वारा शुरू हो गई और आसमान से भी बरसना शुरू हो गया। ऐसा बरसा, ऐसा बरसा कि पूरे घड़ा डूब गई। पूरे काफिरा वो बादशाह जो कहते मेरे पास दौलत था, मेरे पास बड़े बड़े घड़ा थे, मेरे पास बड़े बड़े सामान थे, उन्हें पूरा पानी में डूब को हलाक हो रही। और जो उनके बेटा जो पहाड़ों में चढ़ गए, यहाँ तक पानी, उनको पहाड़ तक पानी, अल्लाह का सैलाब आया, पूरे पानियों में से सैलाब में तबाह व बर्बाद हो गए। उनके बेटा भी उसमें हलाक होकर बर्बाद हो गए। कौन? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटा। 3 बेटे उनके साथ में थे, जिसका नाम शाम था, हाम था और याफिस था। ये 3 बेटे, उनमें ईमान वाला था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। एक बेटा जिसका नाम कनान था, उन्हें काफिरों की सोहबत में थे, काफिरों से शामिल थे, उन्हें उस तरह बुरी मौत में, हलाक में, बर्बाद में मर गए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम में एक बुढ़िया औरत थी जो एक जंगल में, एक झाड़ में कहाँ की रहा करती थी। उनका जो उनको बुलाना भूल गए थे, उन्हें छूट गई थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, याद आया कि फ़लाने जगह में, एक जंगल में, एक झोपड़ी में एक बूढ़ी रहती थी जो मेरा कलमा पढ़ता था और जो अल्लाह रसूल के हुक्म को मानता था, जिनके अंदर ईमान थी, जो इबादत गुजार वाक़या बूढ़ी थी। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उस बूढ़ी की ख्याल आया कि इतनी बड़ी सैलाब आया होगा, इतनी बड़ी जो पानी बरसात तो आया होगा, ये सैलाब आए होंगे, उन्हें भी डूब गए होंगे, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईमान वाले थी। अल्लाह का हुक्म था कि जितने तुम्हारे मानने वाले सबको जो कश्ती में सवार कर लो, लेकिन मैं एक बूढ़ी को भूल चुका हूँ। ख्याल आया, फिर कश्ती को घुमाया और कहा गया जितने कश्ती में बैठने वालों सब दुआ पढ़ लो, सब ये दुआ पढ़ो। उसका तर्जमा क्या है? ये अल्लाह के हुक्म से चलेगा, अल्लाह के हुक्म से रुकेगा और अल्लाह हमारी मदद करेगा, ऐसे पढ़ लो। इसी तरह से दुआ बताया, पढ़ा, और जिसका मैंने उर्दू में तर्जमा बताया, पढ़े और कश्ती चलने लगे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को मोड़ किया और वो जंगल की तरफ चल गए। पानी का सैलाब था, पूरा से भर गए थे, पूरे रंगोना काफिर डूबकर चिल्ला रहे थे, चीखा मार रहे थे, मुझे बचाओ बचाओ। अब बचाने वाला कौन? क्योंकि अल्लाह की अज़ाब आ गई। हज़रत नूह तो पहले ही से बुलाते गए लेकिन आया नहीं। अब अल्लाह का अज़ाब में डूब कर मर रहा है, डूब कर हलाक हो रहा है। इसी तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो जंगल में गए, देखा कि बूढ़ी औरत की जो झोपड़ी थी, पानी उनके नीचे, उनकी घर जो ऊपर है, और बूढ़ी औरत नमाज पढ़ रही। ज़रा सोचो, अल्लाह की इबादत, अल्लाह को मान रहे, पूरे लोग काफिरा मर रहे हैं, पूरे अल्लाह के नाफरमान डूब रहे हैं, तबाह व बर्बाद हो जाए। बड़े बड़े घर वाले, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े पैसा वाले अल्लाह हाय हाय कर रहे, वो बूढ़ी गरीब झोपड़ी में रहने वाले, जो झोपड़ी बोलती, वो एक जंगल में रहने वाली जिसका झोपड़ी पानी के ऊपर जो है हरा खुश्क में तरोताज़ा नज़र आ रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखकर, ए अल्लाह तू कितना अपने बंदों की मदद करता है, या अल्लाह तू कितना बड़ा रहीम है। ये सैलाब में पूरा लोग, बड़े से बड़े लोग, घड़ वाले, बड़े से बड़े पहाड़ पे चढ़ने वाले को तू तबाह व बर्बाद कर दिया, मगर एक बूढ़ी जो झोपड़ी में रहती उसको तू आबाद कर रहा है। क्यों? कहेगी ये मेरी इबादत कर रहा है, मेरा जिक्र, मेरी मदद मांग रहा है। अल्लाह तू मदद करने वाला, ये पानी, ये सैलाब तूने दिया और इससे बचाने वाला तू है। जैसे वो मदद कर रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम गए और बूढ़ी को बुलाए और अपनी कश्ती में लेकर सवार हो गए। और कितने दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 महीना तक कश्ती में खाने पीने का सामान, जानवर, सब चीज़ें ले थे। अल्लाह का हुक्म था कि सब चीज़ें ले लो, हर चीज़ें लेकर 6 महीने तक कश्ती में सवार होते गए और 6 महीना वो सैलाब रहा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा कि जा जो है पानी खुश्क हुआ कि नहीं। वो जो कश्ती था वो चलते गए जूदी पहाड़ में, जिसका नाम जूद, आज भी कुरान में जिक्र है वो पहाड़ के बारे में, और वो भी पहाड़ आज जो है
موجود ہے جس کا نام جود ہے. وہ جودی پہاڑ میں جا کر کشتی ٹھہر گئے. وہاں حضرت نوح علیہ السلام اترے اور ایک کبوتر کو بھیجا, جاؤ دیکھ کر آؤ کہ پانی ہے کہ نہیں. جیسے ہی کبوتر نکل کر جا کر گئے تو زیتون کا ایک درخت جو ہے, زیتون کا ایک لکڑی لے کر آیا. حضرت نوح علیہ السلام زیتون کے درخت کو دیکھا, معلوم کر لیا کہ پانی اب سوکھ گئی ہے, زمین سے پانی ختم ہو گئی ہے. اللہ کا حکم کہ آسمان پانی برسنا بند کر دے, زمین پانی جو ہے ابلنا ختم کر دے. زمین بھی پانی نہیں نکال رہی, آسمان بھی نہیں برسا رہی, پانی ختم, سوکھے زمین ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نیچے اترے, ان کے قوم ان کے ماننے والے اب دنیا میں آباد رہے. باقی جتنے بھی کافرہ تھے ایک بھی بچا نہیں تھا. ان کے بیٹا بھی جب تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا میرے جو ہے خاندان, میرے قوم, جو میرے ماننے والوں کو, میرے اولادوں کو, یا اللہ تو میرے قوم, میرے خاندان, میرے اولادوں کو, میرے نسل کو تو مدد کرے گا, ان کو جنت عطا فرمائے گا. میرا بیٹا بھی یہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قرآن کے اندر, اے نوح وہ تیرا بیٹا تیرا نسل میں نہیں تھا, وہ بیٹا تیری صحبت میں نہیں تھا, ان کے بارے میں ذکر نہ کر. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے تسبیح کی, دعا کی, توبہ کی, استغفار کی کہ وہ تو بیٹا میرے میں سے, وہ کافروں میں سے تھا, وہ کافر میں سے جو ہلاک ہو گئے. اب ذرا سوچو, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا کافروں میں ہوئے گئے, ان کی صحبت بیٹھ کر, ان کی طریقہ زندگی گزار کر. اب ہمارے مسلمان بھائی بیٹے یہ نماز, یہ دیندار جو نہیں پڑھ رہے ہیں, انہیں کیا سمجھ کو بیٹھے کہ نہیں ہمیں مسلمان ہیں, ہمیں دین ہے, ہمیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں, آج جا رہے نہیں, فجر نہیں, ظہر نہیں, عصر نہیں, مغرب نہیں, عشاء نہیں, تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے برباد کر دیا. ان کے بیٹا, جب خود پیدا کرنے والا بیٹا جو نبی, ان کے بیٹا انہیں اللہ سے مانگے تو اللہ نے کہا اسے کے بارے میں ذکر نہ کر, یہ تو کافروں میں سے ہو گیا. ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں ان کے جیسا بن گئے. ان کے لیے ان کے بارے میں ہمارا ذکر نہ کر ہمارے پاس. ذرا سوچو, آج ہم اور آپ کیا سمجھ کر بیٹھے ہیں, ہم بھی نماز نہیں, ہمارا اولاد بھی نماز نہیں, ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں بھی نماز نہیں. آج ہمارے اندر کیا ہے بھائی؟ دین نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب اتاری, کیوں؟ جب اللہ کے ماننے والے نہیں تھے. 950 سال بیزار ہو کو اللہ سے بددعا ہوئی. تو اللہ نے کہا اسی قوم کو رکھو کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس میں سے بادشاہ تھے اور بڑے بڑے سے لوگ تھے, پورے جنوں کو اللہ نے برباد کر دیا, سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے انہیں بچا. ان کے بعد وہاں جا کو جو ہے عراق کے اندر وہ بستی بسے, پھر انہیں کھیتی باڑی سب اگانے لگے. اس طرح سے ان کا ماننے والے پھیلے. پھر ان میں سے جو ہے نبی آئے, پھر ان کے بددین ہوئے. کون کون کافی انشاءاللہ ہر نبی کے بارے میں ذکر ہوگا. آپ نے سنا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں, انشاءاللہ اسی طرح سے جو ان کے بعد نبی آئے, لوگ کافر بنتے گئے, لوگ گمراہ ہو گئے, آج لوگ بددین ہو کیسے ہوئے انشاءاللہ اب بیانوں میں جانتے جائیں گے. اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو اس باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پر لے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں, فیس بک میں فالو کریں, انسٹاگرام پر فالو کریں, ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے